اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے لے کر 202 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اراکین اسلام میں سے جو اہم رکن ہے حج کا، اس کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایات جاری کی ہیں۔ جو خرافات مشرکین عرب کے اندر حج کے متعلق پائی جاتی تھیں، ان خرافات کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں تاکہ حج بالکل اسی طریقے پر ہو جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندگی میں تھا۔ آج کی ان آیات میں جو پہلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مشرکین عرب جب سفر کرتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب آپ حج کے لیے سفر کریں تو راستے میں کوئی کاروبار کرنا، کوئی لین دین کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا اور یہ فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یعنی حج کے سفر میں اگر حج کا ٹائم رہتا ہے اور آپ پہلے نکل پڑے ہو تو آپ راستے میں کاروبار کر سکتے ہو، اور اس کاروبار سے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رزق جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہو۔ رزق کو جو ہے وہاں یہاں پہ فضل سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جب مینا سے عرفات اور عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف لوٹتے تھے تو وہ وہاں پر بتوں کی تعریفیں کرتے تھے اور ان کے بتوں کی فضائل بیان کرتے تھے اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم عرفات سے طواف کے لیے واپس لوٹو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے قریب اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی تم لوگ اس سے پہلے جو تھے اللہ کی یاد کی بجائے بت پرستی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کر رہا ہے اور تمہیں یہ حکم جاری کر رہا ہے کہ تم صرف اسی کی تعریف کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تیسری بات اس میں وہ یہ کہ جو قریش تھے وہ جب مینا سے عرفات، عام جتنے بھی صحابی ہیں وہ اس وقت اور بعد میں بھی مسلمان اب بھی ایسا ہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ منا سے عرفات جاتے اور عرفات سے واپس مزدلفہ آتے اور پھر وہاں پہ طواف کرتے۔ تو لیکن جو مشرکین عرب تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں عرفات جانا جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بس ہم منا سے مزدلفہ تک ہی جائیں گے اور پھر طواف کریں گے۔ تو انہوں نے اپنا راستہ مختصر کر لیا تھا اور وہ صرف مزدلفہ تک مشعر الحرام تک جاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو رسم تھی کہ جو عرب کے یعنی مکہ کے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو اہل حرم کہتے تھے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اعلیٰ درجے کی نسل سمجھتے تھے، تو جن لوگوں کی ان سے رشتہ داریاں ہوئیں پھر انہوں نے بھی یہ چیز لاگو کرنا شروع کر دی کہ وہ بھی عرفات تک نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ تک ہی جائیں گے اور پھر وہیں سے طواف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی رد کیا کہ تمام لوگ برابر ہیں اور حج کے اصول تمام لوگوں پر یکساں نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر تم طواف کے لیے وہاں سے واپس آؤ جہاں سے عام لوگ واپس آئیں،
اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو اگلی بات ہے چوتھے نمبر پہ وہ یہ کہ لوگ جب مناسک حج ادا کر لیتے تھے، یعنی حج پورا کر لیتے تھے، تو منا میں بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کے قصے کہانیاں بیان کرتے اور بڑے فخر سے بیان کرتے تھے، ان کی دلیریاں، ان کی شعر و شاعری اور ان کے مختلف قسم کے جو بھی وہ قصے ان کی زندگی میں ہوتے تھے وہ بیان کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم حج کر لو اور منا میں آ کے بیٹھو تو تم اللہ کی تعریف کرو اور اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ نہ کرو، اور اللہ کی تعریف اتنی کرو کہ اپنے آبا و اجداد سے بھی زیادہ اس کی تعریف ہو۔ فرمایا پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اور پھر اگلی بات میں یہ ہے کہ جو لوگ حج کرتے ہیں، اس وقت جو حج کرتے تھے ان میں سے اکثریت جو تھی وہ آخرت کے جواب دہ اور آخرت کے معاملات کی قائل نہیں تھی، تو وہ اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ ہم آخرت کس نے دیکھی ہے، بس آپ تو ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ تو اس کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا، فرمایا کہ بلکہ پھر بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کو سکھائی ہے کہ آپ صرف دنیا نہ مانگیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کو حسنہ مانگیں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت میں بھی مانگتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے گا اور آخرت میں بھی انہی کا حصہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔